سودا کے تو شے خاص سے عبداللہ حسین کے مشہور و معروف ناول اداس نسلیں پر کچھ مزید بات چیت۔ اداس نسلیں کے بہت سے حصوں میں اس کے مرکزی کرداروں اور اس کے ثانوی کرداروں کی بات ہوئی، مگر اس میں ایک بہت ہی خوبصورت کردار جو ہے نہ جانے کیوں اس پر میں بات کرنا بھول گئی۔ وہ ہے اس جرمن کسان کا کردار جو جنگ عظیم کے دوران نعیم یعنی کہ ہیرو کے ہاتھوں زخمی ہوتا ہے اور پھر ایک ہسپتال میں پہنچتا ہے، اور اسی جنگ میں نعیم کا ایک بازو کٹ جاتا ہے اور وہ بھی، لیکن نعیم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے زخمی کرنے والے بندہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ نعیم ہی تھا، اور وہ بھی ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے اور اپنے ارادے بتاتا ہے اور ان کی ملاقات ہوتے ہیں۔ پھر وہ نعیم سے کہہ کے 2-3 کوئی آلات اس سے منگواتا ہے، ٹولز، کہ میں کچھ بنانا چاہتا ہوں، میں بڑا زبردست کاریگر ہوں، اور پھر وہ نعیم کے لیے ایک مصنوعی ہاتھ بناتا ہے جو تھوڑے ہی فاصلے سے لگتا ہے کہ بالکل اصلی ہے، اور نعیم کے ساتھ پوری زندگی رہتا ہے، اور جب اسے بلوائی پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ چپکے سے اس ہاتھ کو کھول کر رکھ دیتا ہے کہ کل کو اس کا ستیلا بھائی باقی چیزوں کے ساتھ ہی اس کی یادگار رکھے گا، لیکن جو ساری مٹی میں مل جاتی ہیں، اس لیے کہ بلوائیوں کے تعاقب کے خوف سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بیل گاڑیوں پر وزن کم ہو، تیز بھاگیں، تو وہ سارا سامان پھینکتے چلے جاتے ہیں، تو اسی میں وہ ہاتھ بھی چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہی خوبصورت احساس ہے کہ نعیم اس بندے کو آلات لا کے دیتا ہے، اور وہ ہسپتال میں زخمی حالت میں اپنی جو ریکوری ہے اس کے انتظار میں کسی اجنبی دیش کے اجنبی کا ایک دکھ سمجھتا ہے، اور اس کے لیے ایک مصنوعی ہاتھ بناتا ہے، اور جب نعیم کو وکٹوریا کراس ملتا ہے اور وہ بتانے آتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، تو وہ اس کو وہ تحفہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے، برے سے برے حالات میں بھی بہترین دوست آپ کو مل سکتے ہیں۔ محبت کوئی طے شدہ وقت میں، طے شدہ حالات میں نہیں آتی، یہ آ جاتی ہے، پرواہ کرنے والے بھی ملتے ہیں، سفر ہے شرط مسافر نماز پڑھتے رہے۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایون روشن آغا جن کی بیٹی سے نعیم بعد میں شادی بھی کرتا ہے، وہ کیسے آ کے حکم دیتے ہیں گاؤں والوں کو کہ وہ اپنی کھڑی فصل جو بالکل کٹنے کے لیے تیار ہے اس کو چھوڑ کے اور برطانوی سامراج کے اس حکم کے آگے سرنگوں ہو جائیں، اور اپنے جوان شیر جوان بیٹے جو ہیں جنہوں نے فصلیں کاٹنے میں مدد کرنی ہے، سارا اپنا رزق روٹی تباہ کر کے انہیں بھرتی کروا دیں۔ تو جبری بھرتی بھی ہے۔ پھر نعیم کے والد کی شامت کیوں آتی ہے؟ وہ کوئی غدار نہیں ہوتے، برطانوی سامراج ان کے بے پناہ ٹیلنٹ، وہ اسلحے کے ماڈل بناتے ہیں، ان کی کرافٹ مینشپ کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ سو یہ بھی ایک تلخی، اور اس وقت بھی بولنے پر، بہت کچھ کرنے پر، سوچنے پر پابندی تھی، خیر وہ آج بھی ہے۔ سو اداس نسلیں جو ہیں وہ آج خوش باش نسلوں میں تبدیل نہیں ہوئیں، بلکہ ابھی تک اداس نسلیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ اداسی کا یہ نسل در نسل سلسلہ کہیں ختم ہو، اور اس خطے کو ایک الٹیمیٹ سکون ملے مذہبی منافرت سے، انتہا پسندی سے، بیرونی طاقتوں کی چیرہ دستیوں سے، اپنوں کی غداریوں سے، پیٹھ میں خنجر گھونپنے سے، سازشوں سے، جلن سے، حسد سے، کڑن سے، اور اس کا پیارے پیارے سے ڈھیروں کیریکٹر ہیں۔ روشن آغا کے ملازم حسین کا کیریکٹر ہے، اور نعیم کے ستیلے بھائی علی جو ڈانٹ بھی کھاتا ہے، ڈپٹ بھی سنتا ہے، بہت اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی نوعمری میں کرتا ہے۔ بھائی پھر اسے ایک فیکٹری میں ملازم کرواتا ہے، وہاں کی سختی بھی کاٹتا ہے، اپنی محبت کو یعنی کہ عائشہ کو حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی جدوجہد کرتا ہے۔ اینڈ پہ جب وہ بالکل تباہ ہو برباد، صدموں سے چور، ہجرت کے بعد یہاں پہنچتا ہے، تو پھر اس میں ریفائنمنٹ ہے، یعنی کہ ہم کسی نہ کسی طور زندہ رہیں گے، وہی بات کہ ہم نہ ہوں گے، کوئی ہمسا ہوگا، ماں باپ کے جینز اگلی نسلوں میں، بہن بھائیوں کے جینز اگلی نسلوں میں، ہماری اچھائیاں برائیاں کسی
اور روپ میں کسی اور شکل میں جاری و ساری رہیں گی، کیونکہ یہ سب ہماری وراثت ہے، اور وراثت کبھی کہیں نہیں جاتی۔ بس غلط فہمی ہے کہ وراثت فقط زمین، جائیداد، کچھ معاشی اثاثے ہوتے ہیں۔ وراثت میں تو ہمارے اخلاق، ہماری عادات، ہمارے رویے، ہماری نفسیات، ہماری فکر، ہمارے دکھ، ہماری جد و جہد، ہماری محبتیں، ہماری ناپسندیدگیاں، ہمارے تجربات، ہمارے مشاہدات، ہماری انکہی اور ہماری کہی، سب داستانیں وراثت ہی تو ہیں، اور یہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔